نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جو سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سچے دل سے پکے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے والا یہ بھی جان لے کہ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو اس بات کا اللہ اور اس کے رسول سے عہد کر لیا کہ اے مولا، جو تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، جس کی برکت سے تو آخرت میں مجھے جنت عطا فرمائے گا، میں نے اس ایمان کے بدلے میں اپنی جان بھی تیرے حوالے کر دی اور اپنا مال بھی تیرے حوالے کر دیا۔ اب جان وہاں استعمال کروں گا جہاں تیرا حکم ہوگا، اور مال وہاں پر لگاؤں گا جہاں تو پسند کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان قبول کرنے والوں کے سامنے قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ایک قانون پیش کر دیا کہ یہ قانون تمہیں بتائے گا کہ اپنی جانیں کہاں کہاں لگانا ہے اور اپنے مال کہاں کہاں لگانا ہے۔ جانیں اپنی اللہ کے حکم کے مطابق لگانے کے لیے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، واجب کی گئی ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنا ہے۔ جو نمازوں کے وقت ہیں ان وقتوں کے اوپر نماز ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو اب مال وہاں پر خرچ کرنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جس طرح اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اس نے ایک زکوٰۃ کا قانون بنایا کہ اپنے مالوں میں سے اتنے پرسنٹ، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کا مال اللہ کی راہ میں آ رہا ہے۔ یہی حج کا حکم ہے، یہی ہمارے وضو، غسل اور زندگی گزارنے کے طور طریقے، جائز اور حلال راستوں سے جو ہم کاروبار کرتے ہیں، آمدنی حاصل کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، بے گناہ کو قتل مت کرو، زنا مت کرو، تکبر اور گھمنڈ مت کرو، بد اخلاقی سے کسی سے پیش مت آؤ، کسی کے جان مال عزت آبرو کو نقصان مت پہنچاؤ۔ تو جہاں سے روکا ہے وہاں رکنا ہے۔ یہ بھی ہم اپنی زندگی اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جہاں سے اللہ ہمیں روکے گا ہمیں رکنا ہے، جدھر کو جانے کا حکم دے گا ادھر کو ہمیں جانا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، اور جنت کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے۔ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے رات کو دیر تک ہم باتیں بنا کر جب 12 بجے اور 1 بجے موبائل دیکھ کر سوتے ہیں، اور فجر کی اذان ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب بستر چھوڑ دو، اب مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اگر گھر کا بڑا بیوی کو جگانے کی کوشش کرے، بیٹوں کو جگانے کی کوشش کرے، بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کرے، ارے ہم نے دیر تک پڑھا ہے، ہم سے نہیں اٹھا جا رہا ہے، دیر تک ہم نے کام کیا ہے، ہم سے نہیں اٹھا جا رہا ہے، ارے آج باتوں میں بہت دیر ہو گئی، موبائل دیکھنے میں ٹائم ہو گیا، یا نہیں کہا، ارے نیند آ رہی ہے ہمیں۔ اب نیند جو ہے ایسے وقت
جب اللہ منع کر رہا ہے سونے کو، ہم سو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم سے اٹھنے کو، اس وقت اٹھو گے تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور اس وقت سوتے رہو گے تو جنت کا دروازہ بند ہے تمہارے لیے۔ تو ہمیں جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنا ہے اس وقت، اور اگر نہیں اٹھ سکے تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جب اپنی جان اپنا مال اللہ کے سپرد کرنے کا وعدہ کر لیا، کلمہ پڑھ کر ہم نے یہ اقرار کر لیا، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسم ہے کلمہ پڑھ لینا، شاعر کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے آدمی نے اپنے اوپر ایک بہت بڑے قانون کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے، خوبصورت لڑکی ہے، پیار کر لوں، اس کا ہاتھ پکڑ لوں، اسے چپٹ جاؤں، خدا نہ خواستہ کوئی غلط فعل کر لوں، اللہ کہہ رہا نہ، تمہارے نکاح میں نہیں ہے، تمہیں رکنا ہے یہاں سے، تمہیں یہ حرکت نہیں کرنا ہے۔ رک جانا جنت کی طرف کو کھینچنا ہے، اور ادھر کو بڑھ جانا دوزخ کی طرف کو بڑھنا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم دوزخ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں یا جنت کی طرف بڑھا رہے ہیں؟ جبھی تو ہمارے راستے کچھ اور ہیں اور آرزویں امیدیں کچھ اور ہیں۔ چل رہے ہیں دوزخ کے راستے پر، امید رکھ رہے ہیں جنت کی، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ترسم نہ رسی بقابہ اے عربی کی راہ کے تو میروی بترکستانست۔ اے جنگل کے رہنے والے سیدھے سادے بدو، مجھے بڑا ڈر ہے کہ تو کعبے تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ جس راستے پر تو جا رہا ہے یہ راستہ تو ترکستان پہنچے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ کے محبوب کی خوشنودی مل جائے، اور راستہ اختیار کریں ناراضگی والا، تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ الٹا کھیل ہو رہا ہے یہاں پر۔ اگر کوئی شخص مراد آباد جانا چاہتا ہے تو مراد آباد کی تو بس میں بیٹھے گا، بریلی کی بس میں بیٹھا ہے، پوچھے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب مراد آباد جا رہے ہیں، تو بریلی پہنچو گے، مراد آباد نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ خبردار فرما دیا کہ تم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش اور آرزو سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہاری سوچ، تمہارا ارادہ سب ہم نے خرید لیا ہے۔ سراپا تمہاری زندگی اب ہماری ہو گئی ہے۔ جب تم نے کلمہ پڑھ کر ہم سے یہ عہد کر لیا ہے، اے مولا تو ہمیں آخرت میں اپنی جنت دے دینا، ہم نے اس کے بدلے میں اپنی جان تیرے حوالے کی، اپنی مال تیرے حوالے کیا، تو اللہ فرماتا ہے اب اپنی زندگی ہمارے کہنے کے مطابق گزارنا پڑے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر گزارو گے تو بدعہدی مانی جائے گی۔ تم نے تو عہد کیا ہے ہم سے، عہد کو توڑ رہے ہو تو پھر توبہ کرو اللہ سے۔ فجر میں نہیں اٹھ سکے تو توبہ کرو، ظہر کی نماز رہ گئی کبھی تو اللہ سے توبہ کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو، ایک عادت سی بن گئی ہے باتوں میں وقت گزارنے کی، خالی جمعے کی پڑھ رہے ہیں، اس کی پڑھ رہے ہیں، تو رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو، اے مولا ہم تو تجھ سے عہد کر چکے ہیں کہ تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم نے جان مال تیرے حوالے کر دیا، مگر ہم بہت غلط طریقے پر چل رہے ہیں، مولا معاف فرما دے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر احساس بھی تو ہو تو ہم غلطی کر رہے ہیں۔ ہم میں تو احساس یہ ہو گیا کہ نماز داڑھی والوں کے لیے ہو گئی ہے، مولانا لوگوں کے لیے ہو گئی ہے۔ اگر کہیں مولانا داڑھی والے بیٹھے ہوئے 4 لوگوں میں باتیں کرتے ہوں تو چاروں مسلمان ہیں، مگر 3 کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا۔ اگر اذان ہوگی تو مولوی صاحب کے لیے نماز ہے، صاحب کے لیے نماز نہیں ہے۔ کلمہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ مولوی دیکھا جائے گا نہ غیر مولوی یہ دیکھا جائے گا، کلمہ پڑھ کر اللہ سے عہد کس نے کیا ہے؟ جس نے عہد کیا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان، چاہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، داڑھی والا ہو یا غیر داڑھی والا ہو، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ تو چاروں کو اٹھنا تھا وہاں سے، مگر 3 بڑے توجہ کے ساتھ مولوی صاحب کو تو یاد دلائیں گے کہ صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا، اور خود پرواہ نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے، ہم اپنے عہد کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اور بدلے میں انہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسی آسانی سے پہنچ جاؤ گے اور تمہارے سامنے وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلی قوموں کے سامنے آئے ہیں، کہ جب انہیں مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں ایسی آئی ہیں کہ گھبرا کر وہ جتنے بھی ایمان والے تھے اور ان کے نبی بھی تھے ان کی زبانوں سے یہ نکل جاتا تھا، ہائے کب مدد آئے گی اللہ۔ تو خبردار ہو جاؤ، تکلیفیں آ رہی ہیں تو آنے دو، اللہ کی مدد بھی دور نہیں ہے، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہے۔ بس اللہ کی مدد ہم سے لینے کا طریقہ نہیں آتا، ذرا طریقے پر چل پڑیں تو اللہ کی مدد تو ہر وقت ہماری حمایت کے لیے تیار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت میں اور جہنم میں آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، اور جہنم کہنے لگا جنت سے، ارے تجھے پتہ ہے میرے اندر جو آئیں گے نا دنیا کے بڑے جو شان والے لوگ تھے، بڑے ہمت اور طاقت والے تھے، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے تھے، سینہ تان کر چلتے تھے، ارے بڑے بڑے بہادر آئیں گے میرے اندر، میں ایسی جگہ ہوں کہ جہاں دنیا کے نامی گرامی لوگ آئیں گے۔ تو جنت کہنے لگی تو پھر میرا یہ حال کیوں ہے کہ میرے اندر تو دنیا میں جو گرے پڑے لوگ تھے، بھولے بھالے سیدھے سادے، دنیا میں کوئی ترقی کی صورتیں بھی نہیں جانتے تھے، ایسے گرے پڑے لوگ میرے اندر کیوں آئیں گے؟ مجھے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیوں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی میری مخلوق، تم بھی میری مخلوق، میں مالک ہوں سب کا، میں نے کس جگہ کو کس کے لیے بنایا یہ تو میں جانوں، تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس تم تو اتنا سمجھ لو کہ جہنم میرا عذاب ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنے جس بندے کو چاہوں گا عذاب دینا میں اسے ڈالوں گا اس میں، اور جنت جو ہے وہ میری رحمت ہے، اس کے ذریعے سے جس اپنے بندے پر رحم کرنا چاہوں گا میں اس پر رحم کروں گا، یہ تو میں جانوں کس پر رحم کروں گا کس کو عذاب دوں گا، تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بیانی تھی وہاں پر کہ جو گھمنڈی ہیں، متکبر ہیں، ظالم ہیں، ستمگر ہیں، وہی مقام جہنمیوں کا ہے، اور جو سیدھے سادے بھولے بھالے سچے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان مت ہو، سب کو دونوں کو بھرپور حصہ دوں گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ کا تو یہ حال ہوگا جب اس میں دوزخی ڈالے جا رہے ہوں گے تو کہے گی حل من مزید، اور لا اور لا اور لا، میں بھر نہیں رہی ہوں اور لا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ بے گناہوں کو بھی ڈالنا شروع کر دے کہ لے بھر لے اپنا پیٹ، اپنی قدرت کا قدم اس کے اوپر رکھ دے گا، فرمائے گا اچھا تیرا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھر رہا ہے تو لے میری قدرت سے تو بھرے گا۔ تو وہ گھبرا کر اس کے شعلے ایک دوسرے میں گھسیں گے، ڈر کے مارے ایک دوسرے میں گھسیں گے کہ بس 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 مولا ہم بھر گئے ہم بھر گئے ہم بھر گئے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ اپنی قدرت سے دوزخ کا پیٹ بھر دے گا، لیکن کسی بے گناہ کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اور فرمایا جنت میں بھی بہت سی جگہ خالی رہ جائے گی، جب جنت میں جنتی داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایک مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور خالی جگہ میں اس کو آباد فرمائے گا۔ میں سوچنے لگا کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے، نہ دنیا میں آئے، نہ تکلیفوں پریشانیوں کا سامنا کیا، نہ موت کی سختی سے گزرے، اور دیکھو اللہ کے کرم سے جنت میں اللہ یہی تو فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، تم جو کرتے ہو تم سے پوچھا جائے گا، تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن بندوں کو اس دنیا میں جلوہ گر فرما کر یہاں کی مشقتوں پریشانیوں سے گزارا ہے، موت کی تکلیف سے گزارا ہے اور پھر جنت میں پہنچایا ہے، ان کی شان ان سے الگ ہوگی، وہ ہوں گے بڑی شان والے، ان کے رتبے اور مرتبے مقام بہت اعلیٰ ہوں گے، وہ تو پیدا کر کے بس جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت کے حقدار ہوں گے، مرتبہ مقام تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفوں، شدتوں، پریشانیوں سے گزار کر وہاں پر پہنچایا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ورنہ وہ جس کو چاہتا ہے جس نعمت سے نوازنا اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور اپنے تمام بندے بندیوں کو، جنوں اور انسانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم ایمان قبول کر کے اللہ سے کیا عہد کر چکے ہیں، کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے اور کون سا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی خواہشات کے راستے سے بچا کر اللہ اپنے اور اپنے رسول کی پسند والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ راستہ بآسانی ہمیں اللہ گزروائے جو جنت تک پہنچانے والا ہو، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا عہد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ نہ ہماری جان ہماری ہے، نہ ہمارا مال ہمارا ہے، کچھ ہمارا نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ مولا تیری مرضی کے مطابق ہمیں سب کام پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما۔ بہت سے لوگ ڈینگو وغیرہ کے بخار میں مبتلا ہیں، مولا انہیں اس بیماری سے نجات عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری چھوٹی نواسی، اس کا بھی پیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے مولا، دست ہو جاتے ہیں، زیر علاج ہے، اسے بھی شفائے کلی عطا فرما۔ ایک ہمارے مرید طالب ہیں، وہ بھی ڈینگو کے مرض میں مبتلا ہیں، انہیں بھی شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو باقی ہیں انہیں صحت و سلامتی، امن و عافیت، ایمان و عزت، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ زندہ رکھ، اطمینان والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ، فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرما، یہودیوں اور ان کے حمایتیوں کو شکست فاس اور ذلت و رسوائی عطا فرما، اور عزت و سربلندی کے ساتھ مسلمانوں کی اس جنگ کا خاتمہ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں مسلمانوں کا بھلا فرما۔ آمین بجاہ